یہ جو عمل اللہ والوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل ایسا ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے دے یا کسی صاحب عمل سے اس کو اس عمل کی اجازت مل دے، تو یہ عمل ولایت کی بنیاد ہے۔ کس کی بنیاد ہے؟ ولایت کی بنیاد ہے۔ پھر یہی بات نہیں ہے، یہ ولایت کی انتہا بھی ہے۔ یہ ولایت کی انتہا بھی ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ حضرت صاحب واللہ عالم کون سا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جو ولایت کی بنیاد بھی ہے، یعنی ولایت کی ابتدا بھی ہے اور ولایت کی انتہا بھی ہے۔ یعنی جس نے یہ عمل پکڑ لیا اس کو سوائے درود پاک کے کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے قاری کے اوپر سارا زمانہ بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے اس کا بس نہیں چلتا، چاہے وہ ظاہری نقصان پہنچانا چاہیں، چاہے چھپ کے، یعنی جادو کے وار کے ذریعے، نظر بد کے وار کے ذریعے، ان کا وار چاہے ظاہری وار ہو چاہے مخفی وار ہو، وار نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس نے عمل وہ شروع کر دیا ہے جو فرشتے عمل کرتے ہیں، جو فرشتے عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل ہے تیسرے کلمے کا، کلمہ تمجید کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا چند لمحوں کے لیے۔ جب خالق کائنات نے فرشتوں کو تخلیق کیا، ان کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو بنایا، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی تجلی ڈالی۔ کیا ڈالی؟ تجلی۔ تو فرشتے بول اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میرے رب کے جمال نے حکم دیا، اے فرشتوں قیامت تک تم اسی ذکر میں رہو گے، قیامت تک تم کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ فرشتے قیامت تک کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت آ گیا سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب روح پھونک دی گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی۔ تو چھینک کے جب ہمیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ذکر دیا، آپ کے قلب میں القاء کیا کہ کہہ الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو جو فرشتوں کی جماعت نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ ذکر تو بہت پیارا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ رب نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے آدم کے صدقے تمہیں یہ ذکر عطا کر دیا، اب قیامت تک تم الحمدللہ کہتے رہو گے۔ اب ایک جماعت کیا کر رہی ہے؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ ایک جماعت کیا کر رہی ہے؟ اب دوسری جماعت الحمدللہ۔ اب ایک جماعت لگ گئی ہے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور ایسا پاک ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا پاک نہیں ہے، تو ایسا پاک ہے۔ اب وہ جماعت کیا کر رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جماعت کیا کر رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ وقت گزرا اور دور آ گیا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ کس کا دور آ گیا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ اب حضرات کو معلوم ہوگا، بہت لمبی یہ حدیث ہے، میں اس کو مختصر کیے جا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی۔ کیا شروع ہوئی؟ بت پرستی۔ میرے رب نے 2 دھاری تلوار اتار دی۔ کون سی تلوار اتاری؟ 2 دھاری۔ 2 دھاری تلوار اس کو کہتے ہیں جو ادھر سے بھی کاٹے اور ادھر سے بھی کاٹے۔ تو نفی اسباد وہ تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے ادھر سے بھی کاٹتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی شیاطین کی موت رکھی، جھوٹے معبودوں کی موت رکھی ہے۔ جو تیرے میرے اندر خوف ہے، جو میں نے ابھی نکالا تھوڑی دیر پہلے، اس کی موت رکھی ہے۔
تو اس کی کیا رکھی ہے؟ موت رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ ذکر عطا کیا کہ اے میرے نوح، ان کے پاس جا اور ان کو یہ ذکر تلقین کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں جن کو یہ سجدے کرتے ہیں، جن کو یہ دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں، نہیں کوئی بھی نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے پہلی تلوار کیا چلائی؟ لا نہیں ہے کوئی تلوار، ایسے مارو گے ادھر والے مریں گے، الا اللہ، صرف اللہ، ادھر والے بھی مریں گے۔ تو اللہ والو اس کو اس لیے روحانیت کے اندر کہا جاتا ہے دو دھاری تلوار، یعنی دشمن ہوتا ہے نا، تو آپ دشمن کو دیکھ کے وار کرتے ہیں، ادھر سے آیا یوں ماری، ادھر سے آیا یوں ماری، تو یہ ایسی تلوار ہے جب آپ چلاؤ گے تو یہ ہر طرف کو چلے گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس طرف بھی تمہارا دشمن ہوگا چیر کے رکھ دے گی، چیر کے رکھ دے گی، یعنی شیطانیت کو چیر کے رکھ دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ دو دھاری تلوار، یعنی نفی اسباب جس کو ہم تصوف میں کہتے ہیں، روحانیت میں کہتے ہیں، یا سلاسل کے اندر جو ذکر ہوتا ہے یا وہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شریعت کے اندر آپ علماء سے سنتے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو دھاری تلوار کس کو عطا کی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کو۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کی تلقین کرنی شروع کی، یعنی ذکر کی تلقین شروع کی تاکہ لوگ جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے معبود برحق کی طرف آ جائیں، تب فرشتوں نے یہ ذکر سنا تو وہ بول اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں میں نے یہ ذکر قیامت تک کے لیے عطا کر دیا۔ اب کتنی جماعتیں ہو گئی؟ ماشاءاللہ آج تو آپ سارے جاگ رہے ہیں۔ کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 3۔ اب ایک جماعت کون سا ذکر کر رہی ہے؟ سبحان اللہ، اور دوسری جماعت الحمدللہ، اور اب تیسری جماعت لا الہ۔ اب میرے ساتھ رہنا ہے، میں نے آپ کو کہیں لے کر جانا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، یعنی ایک جماعت سبحان اللہ، دوسری جماعت الحمدللہ، اور تیسری جماعت لا الہ الا اللہ۔ اب وقت آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل کا۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش ڈالی کہ اپنے بیٹے کو میرے راہ میں قربان کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے شہزادے کو لٹایا اور ان کی گردن کے اوپر چھری پھیرنے لگے۔ اب چھری کس پہ پھر رہی ہے؟ اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے کی گردن پہ۔ ادھر چھری رکھی ہے چلانے کے لیے، ادھر میرے رب نے حکم دیا جبریل کو نہیں ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں، مجھے لینے کی حاجت نہیں ہے، میں تو ابراہیم کے دل میں جو پیار پیدا ہو رہا تھا اس پہ ضرب لگانا چاہتا ہوں کہ دل میرے لیے اس میں محبت ہوگی تو ابراہیم کے رب کی ہوگی، ابراہیم کے بیٹے کی محبت نہیں آ سکتی، اس کے لیے صرف شفقت ہوگی، اور شفقت کا دل تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ اولاد کے لیے شفقت، مریدین کے لیے شفقت، یا اور دوست احباب یا رشتے ہیں ان کے لیے شفقت، رحم کرنا، ان تمام کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں میرا جگری یار ہے، جگر کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے قلبی یار نہیں بنانا، قلبی یار ایک ہی ہے کائنات میں، جس نے بنانا ہے مجھے بناؤ، اس دل کو میرے ساتھ جوڑو، اور اس دل کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس دل کو اس دل کے ساتھ جوڑو جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ براہ راست نہیں جڑ جائے گا، براہ راست نہیں جڑے گا۔ اگر تم اپنے دل کو یعنی قلب کو میرے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اس کے ساتھ جڑ جاؤ جس کا قلب میرے ساتھ جڑا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو صالحین ہیں، متقین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو ان کے لیے ساتھ جڑیں گے تو وہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کملی والے کے ساتھ۔
تو کملی والے کا جو قلب اطہر ہے وہ تمام انوار و تجلیات کا مرکز ہے. یعنی اللہ جتنی بھی تجلیات، تجلی ذاتی، تجلی جلالی، تجلی جمالی، تجلی افعالی، جتنی بھی تجلیات کا نزول فرماتا ہے وہ میرے کملی والے کے دل کے اوپر ہے، قلب اطہر کے اوپر ہے. تو جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق نہیں، اللہ والوں اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، چاہے وہ زمین سے 1 فٹ شلوار نیچی رکھے یا میرے سے بھی 4 ہاتھ لمبی داڑھی رکھے. جس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار نہیں ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سے پیار کروں تو پھر آمنہ کے لال کے غلام بن جاؤ، بس کملی والے کے غلام بن جاؤ، کملی والے کے غلام بن جاؤ. تو اللہ رب العزت نے جب یہ آزمائش ڈالی اپنے خلیل کے اوپر کہ اسماعیل کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، محبت کی نگاہ سے، شفقت کی نگاہ سے، محبت صرف میرے ساتھ ہو. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے، یعنی چھری چلانے لگے، تو رب نے حکم دیا جبریل ایک مینڈا لے کے چھری کے نیچے پہنچا دے. تو جنت سے مینڈا لیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو ہی چھری چلنے لگی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا، مینڈے کو نیچے رکھ دیا. ذبح کون ہو گیا؟ مینڈا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ان کے اوپر تجلی جلالی کا جب نزول ہوا، ہیبت ہوئی کہ میں چھری پھیر رہا تھا اپنے بیٹے کی گردن پہ، تو جس نے یہ کرشمہ کر دکھایا، اللہ اکبر، وہی اللہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے. جو پلک جھپکنے سے پہلے جس نے کیا کر دیا ہے وہی تو میرا اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. تو بات کہاں پہنچ گئی؟ فرشتوں کے پاس. جب فرشتوں نے کہا تو فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑا ہے. تو رب نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے خلیل کے صدقے تمہیں یہ ذکر ادا کر دیا، اب تم قیامت تک کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 4. ایک جماعت ذکر کرتی ہے سبحان اللہ، ایک جماعت ذکر کرتی ہے الحمدللہ، ایک جماعت ذکر کرتی ہے نفی اثبات لا الہ الا اللہ، اور ایک جماعت اللہ اکبر. اب دور نبوت آ گیا، زمانہ آ گیا ظاہری میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کملی والے کا. جبریل علیہ السلام نے یہ ساری روداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھی. یہ ساری کہانی، سارا یہ نظام، ساری یہ تاریخ تسبیح کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھی. تو کملی والے بول اٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرا اللہ بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے، اور اس کی طاقت کے بغیر کوئی گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا. ایسی توحید بیان کر دی. فرشتوں نے جب یہ تسبیح سنی یا یہ کلمات سنے تو فرشتے بول اٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو رب نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے تمہیں قیامت تک کے لیے تسبیح عطا کر دی، قیامت تک کے لیے میں نے ذکر جو ہے یہ عطا کر دیا، قیامت تک کے لیے میں نے یہ ذکر عطا کر دیا. تو اب اللہ والوں کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرشتے پھر متوجہ ہوئے. اب توجہ رکھیے گا، فرشتے پھر متوجہ ہوئے. سونے یہ ذکر ہمیں دے دے، یہ ذکر ہمیں دے دے. اب رب نے یہ راز فاش کیا کہ جب میں نے اپنا عرش بنایا تو میرے عرش کو اٹھانے سے فرشتے عاجز تھے. اللہ نے حجاب ہٹا کے ان فرشتوں کو دکھایا کہ جو فرشتے میرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کام کے لیے مامور ہیں، ان کو دیکھو وہ کیا پڑھتے ہیں. تو وہ تمام فرشتے پکار رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ساری تاریخ مختصر کر کے میں نے سادے طریقے سے آپ حضرات کو گوش گزار کر دی.
تو اللہ والوں، اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہے انہوں نے کلمہ تمجید کی طاقت سے اٹھایا ہے، ورنہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے عرش کو اٹھائے ناممکن بات ہے، چاہے جتنی بھی طاقت ان کے پاس ہو، اگر ہے بھی ہے تو وہ بھی تو اللہ کی دی ہے نا۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے باوجود، نورانیت کے باوجود وہ رب کے عرش کو اٹھانے سے عاجز تھے، تو میرے رب نے یہ تیسرا کلمہ ان فرشتوں کو عطا کیا جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے۔ اب مجھے اللہ والوں میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ساری اتنی لمبی بات کرنے کے بعد کہ اگر فرشتے یہ ذکر کر کے میرے رب کے عرش کو تھام سکتے ہیں تو یہ ذکر کر کے تیرے اوپر جو آئی ہوئی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کو کیوں نہیں ٹال سکتا، یا ان کے سامنے کیوں ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ فرشتے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، انسانی عقل میں نہیں وہ آ سکتا۔ اللہ نے اس کلمے کی برکت سے انہیں اتنی طاقت دے دی ہے، تو جب تو کلمہ تمجید کا ذکر کرے گا اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ والے پریشانیاں، مصیبتیں، جادو ٹونا، بندشیں تیرے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے، تیرے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے۔ اب اللہ والوں، میں نے بات کے آغاز پہ یہ کہا تھا کہ تیسرا کلمہ ولایت کی ابتدا ہے، یہی ولایت کی انتہا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے ولایت مل جائے، یا وہ ماں باپ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد اللہ کی ولی بن جائے، وہ ماں باپ بچپن سے اپنے بچوں کو تیسرا کلمہ سکھائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ کبھی بھی ان کے بچوں کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، صراط مستقیم پہ رکھے گا، صراط مستقیم پہ رکھے گا۔ میں اس بات پہ بھی آتا ہوں، لیکن پہلے عمل آپ حضرات سن لیں۔ زندگی میں اللہ والوں کبھی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں، بانگے دینی ہے، مر گئے پیر صاحب، مر گئے مر گئے مر گئے، حضرت صاحب سے بات کراؤ، مر گئے، حضرت صاحب زال بیمار تھی گئی ہے، خان کا لے کر آنی ہے، بھائی بیمار ہو گئی ہسپتال لے کے جاؤ، جب اچھی بلی تھی تو اپنے پاس رکھی تھی، ہن وکھی درد ہوئی ہے تو ہن حضرت صاحب کو دیتی ہے، بھائی یہ درد والی بھی تیری ہے تو درد کے بغیر بھی تیری ہے، جو میری ہے صرف وہی میری ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ تو بانگیں نہیں دینی، اللہ کو پکارنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، عامل کے پاس نہیں آنا، تعویذ نہیں جلانے، کڑیاں نہیں پہننی، الٹے سیدھے کام نہیں کرنے۔ کوئی تکلیف آ جائے، گھر سے باہر نکلے ہیں روڈ کے اوپر، خدا نخواستہ اللہ حفظ و امان میں رکھے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈکیتی چوری کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، بچوں کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائی بڑے ہیں گھر میں، جوائنٹ فیملی آپس میں لڑتے ہیں، ان کا جھگڑا ہے، بس ادھر جھگڑا ہوا ادھر حضرت صاحب کو فون، یہ کام کرنے نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، جو حضرت صاحب سکھا رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے کسی قسم کی، یہاں تک کہ آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے تو کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایسے پل بھر کے اندر اس پریشانی کو رفع کر دے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ گھر میں بیماری ہے، گھر میں جادو ہے، گھر میں غربت ہے، بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، ان کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، بیٹے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، یا کاروبار ہے، دکان پہ بیٹھتے ہیں، ساتھ خالی بیٹھ کر آ جاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، یا کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے پیسہ واپس نہیں مل رہا، یا اپنے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، اسی طرح کسی بھی قسم کی روحانی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کی بدنی بیماری ہے، تو کس کو فون کرنا ہے؟ کہتے ہیں حضرت صاحب کو۔ ابھی بھی حضرت صاحب کو فون کرنا ہے۔ میں حضرت صاحب کو کھرچ کھرچ کے درمیان میں سے نکال رہا ہوں، پیروں کو، عاملوں کو پچھلے 22-23 سال سے میں ذلیل کر کر کے ان کو نکال رہا ہوں، کسی طرح تمہارے دل سے ان کی ہیبت نکل جائے۔ تو کس کو پکارنا ہے؟ عرش والے کو، عرش والے کو۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ہی تو پاک ہے،
مجھے بیماریوں سے پاک کر دے تو تیرا زور لگتا ہے؟ تیرے خزانوں میں کمی آتی؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ بات نہیں کہلوائی کہ میں سارے زمانے کی، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی بندے ہیں، جو وہ مانگے میں نہ کروں، جو وہ مانگے میں نہ کروں، سب کی تمناؤں کو، خواہشات کو میں پورا کر دوں، تو میرے خزانے میں اے کملی والے اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی چڑیا سمندر میں پانی کا قطرہ اپنے منہ میں لیتی ہے، اتنی میری خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو پھر اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑو، سبحان اللہ، اے اللہ میرے اندر عیب ہی عیب، میری اولاد کے اندر عیب ہی عیب، میری اولاد بدکار، فاسق، فاجر، بے نمازی، غافل، لڑاکو، جھگڑالو، چور چکے، تو پاک کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کملی والے سے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے دل دیا ہے وہاں پہ، تو پاک تو کرانا چاہیے انہوں۔ اب ہم نے یہ پاک کہاں سے کروانا ہے؟ سونیا بنایا بھی تو نے ہے، ایمان بھی تو نے دیا ہے، جڑی کمی آ گئی ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، تو پاک ہے، اپنی پاکی کے صدقے میری اولاد کو بھی پاک کر دے، اور اگر اپنے لیے ہے تو اے اللہ مجھے بھی پاک کر دے۔ تو اللہ بولو جب رب کی پاکی بیان کرو گے تو خیرات کس کی ملے گی؟ پاکی کی، اللہ تمہیں بھی پاک کر دے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے تو اللہ اولاد کے لیے، تو اللہ بولو ولایت میں پہلا قدم رکھنے کے لیے کیا ہے؟ پاکی، طہارت، صاف ہونا۔ جو بندہ گناہوں سے صاف نہیں ہے اس کا ولایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی جو میں نے کہی تھی کہ ولایت کی ابتدا بھی تیسرا کلمہ ہے اور ولایت کی انتہا بھی تیسرا کلمہ ہے۔ تو آج سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی انشورنس کروائیں۔ اے اللہ تو نے مجھے ایمان والی زندگی دی ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ تیرا زور نہیں لگنا، پر میری نسلیں سنور جانی ہے، میری نسلوں کو بھی قبول کر لیں، اور اس کو واسطہ دیں، بددعا کے مکھڑے کے صدقے قبول کر لیں، بلے کے زلفوں کے صدقے قبول کر لیں۔ تو اللہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، اپنی نسبت قادریہ شافیہ کے ذریعے مانگیں، 15 شعبان کو شب برات کی رات اللہ سے فیصلے کروائیں۔ کیا کرنا ہے اس رات کو؟ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں۔ اے اللہ میں آ گیا ہوں آج تیرے دربار میں، جیسا بھی تھا تیری توفیق سے آ گیا ہوں، اب بدل میری تقدیر کو۔ میں سجدے سے تب سر اٹھاؤں گا جب تو میری تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ میرے مقدروں میں، میری تقدیر میں جو بدبختی لکھی ہے، جب تک تو اس کو خوش بختی سے بدل نہیں دیتا، سجدے سے سر نہیں میں چکتا، سر نہیں میں چکتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ والوں کبھی اللہ سے آڈا لگا کے تو دیکھو، تھی صرف ہمسایہ نہ آڈے لانے ویکھے نے، یا وہ بے شرم، وہ بغیرت نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیوی نہ آڈا لا لیندے، یا اس سے بھی جو بغیرت ہوتے ہیں وہ سسرال سے آڈا لگا لیتے، شریکے نے آڈا لا لیا۔ کوئی آڈا لانا تو کدی اللہ نہ لا کے تو دیکھو، اس کی رحمت سے کبھی آڈا لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہاری نسلوں کو کیسے سنوارتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلے کے، ان کے پاس لوگ دعا کروانے کے لیے آئے کہ حضرت صاحب دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے، خشک سالی ہے تو گرمی بہت ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ باران رحمت عطا فرما دے۔ تو فرمانے لگے کہ دعا تے میں مانگتا ہوں پر اج کل اللہ نے ناراضگی چلتی پئی ہے، آئے کبھی ہمیں بھی یہ تعلق نصیب ہو، میں دعا تو کر دوں لیکن کیا ہے آج کل اللہ سے ذرا ناراضگی چل رہی ہے۔ آئے ہائے اللہم صلی علی محمد، میں دعا کر دوں لیکن کیا ہے اللہ سے ناراضگی چل رہی ہے، تو ناراض جو ہو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ والے جب رب سے ایسا محبت والا تعلق ہو جاتا ہے نا تو پھر راز و نیاز بھی ہوتی ہے، محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز بھی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا تم کس کے در پہ آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر جب تم میرے پاس آ گئے ہو، وہ میری نہیں سنتا، تمہاری تو سنتا ہے نا۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ناراضگی ہے تیری میری، انہاں دا کی بڑ ہے،
انہوں نے ساڈا کی بگاڑیا؟ یہ تو سائل بن کے میرے در پہ آئے ہیں، یہ تو سائل بن کے میرے در پہ آئے ہیں، یہ تو سوال لے کر آئے ہیں، منگتے بن کر آئے ہیں کہ برانے رحمت دے دے۔ تو یا اللہ ان کو خالی نہ موڑی، جو تو نے میرے ساتھ کرنا کر، پھر میں جانوں، میرا کام جانے کہ میں نے عرش والے کو منانا کیسے ہے، اس رحیم کریم رب کو منانا کیسے ہے، پر یہ آگے ان کو خالی نہ بیچنا۔ آپ نے فرمایا وہ پانی پیالہ پڑا ہوا ہے وضو والا، وہ اٹھا کے لے کر آؤ، کیا کرو، وہ لے کر آؤ۔ وہ وضو والا پانی لے کر آئے، پیالے کے اندر پانی اتنا سا پانی تھا، آپ نے اپنی چادر کملی جو رومال لیا ہوا تھا وہ اتاری، پانی کے اندر بھگو دی، اب چادر کیا ہو گئی، گیلی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اوپر درخت کے اوپر ڈالاؤ، اللہ کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، میری چادر وہ سکن نہیں دے گا لیکن تانوں وہ سوکا رہندا نہیں، تانوں ڈوبا دے کے چھوڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے ساتھ میری کیا چل رہی ہے، ناراضگی۔ اب اللہ کیا کرے گا، میری چادر کو سوکھنے نہیں دے گا، اب بارش ہو کے رہے گی، تو مجھے بارش کی چادر کو حاجت، میری چادر کو بارش کی حاجت نہیں ہے، میری چادر کو کیا چاہیے، دھوپ، اور تمہیں کیا چاہیے، بارش۔ میرا کام ہوندا یا نہیں ہوندا، تہاڈا ہو کے رہے گا۔ کیوں، میری چادر گیلی ہوگی، مجھے کیا چاہیے، دھوپ چاہیے، ہوا چاہیے، تو تمہیں کیا چاہیے، بارش۔ تو دعا میں نے کر دی ہے کہ سونے ناراضگی تو ساڈے نال ہے، ان کے ساتھ تو ناراضگی نہیں ہے نا، یہ تو سائل بن کر آئے ہیں، میرے در پر آئے ہیں۔ تو پھر ترکیب کیا کی کہ چادر گیلی کر کے ڈال دے کہ اللہ ناراض ہے نا، تو یہی کرے گا نا کہ پھر سکھا کے وہاں تو سوکھنے نہیں دے گا، تو بارش برسائے گا، تو چلو میری چادر اور بھیگ جائے گی، ان کی جھولی تو بھر جائے گی، ان کی جھولی۔ تو اللہ والو یہ بات سنانے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے اللہ سے یاری لگانے سیکھو، اللہ کو کریم، رحیم، غفار، ستار، ان صفات کے اندر ڈوبنا سیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا رب تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر جب یہ فقیر کی باتیں ذہن میں رکھ کے آپ بولو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شب برات کی رات ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو کہ آپ کے اوپر وجدان طاری ہو جائے، سرور اور کیف طاری ہو جائے، بس اسی کیفیت کے اندر سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو فقیر نے یہ سکھایا ہے کہ سجدے سے سر اس وقت اٹھانا ہے جب نسلوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اے نہیں کہنا کہ جادو ٹوٹ جائے گا، چول نہیں مارنی، چول نہیں مارنی کہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، کاروبار چل پڑے گا، فلاں کام ہو جائے گا، نہیں نہیں، اس رحیم کو، میں نے یہی بات تو اللہ والوں پکار رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ سمجھو، وہ اتنی صفات کا مالک ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے۔ ابھی میں نے حدیث پاک کا مفہوم جو وہ بیان کیا کہ وہ سب کی خواہشات کو پورا کر دے، اس سے خزانے میں رتی برابر کمی بھی نہیں آتی، تو اسی صرف منڈے دی نوکری لے کے گل ختم کر دینی، پڑھے تیسرا کلمہ تو صرف نوکری لے کے گل ختم، بھائی نہیں، نسلوں کے فیصلے کروانے ہیں، نسلوں کے۔ اے اللہ میری نسل سے قیامت تک جتنے بھی بیٹے بیٹیاں اولاد پیدا ہونی ہیں، اے اللہ سب کو ایمان والی زندگی دے دے، سب کو نور ایمان دے دے۔ تو اللہ والو کسی وقت بھی گھر میں پریشانی آ جائے، دفتر میں پریشانی آ جائے، اسکول کالج میں پریشانی آ جائے، روڈ پہ ہو، کاروبار کی جگہ پہ ہو، کوئی پریشانی ہے، 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، اللہ مدد کا نظام یوں اتارے گا جیسے میرے رب نے مدد کا نظام میدان بدر میں اتارا تھا، ایسے نظام اترے گا مدد کا، تیرے دروازے پہ دستک دے گا، بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے۔ 70 مرتبہ کملی والے پہ درود پاک پڑھو، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس کے بعد وضو ہے نہیں ہے، پاکی ہے ناپاکی ہے، لباس کی قید نہیں ہے، قبلہ کی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، خواتین ہے، ایام کے دن ہے یا پاکی ہے ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے۔ کیوں؟ پریشانی آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ پریشانی آ گئی ہے، بس کملی والے کے اوپر درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، بس پھر وجدان کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنے یقین کے ساتھ پڑھو اللہ 70 تے بڑی دور ہے، اتنے بندہ مرن دے آئے، ایسا یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے،
اے اللہ 70 تو پیر نے بتایا، حضرت صاحب نے بتایا 70 بار پڑھو گے تو مدد آئے گی. نا اللہ 70 تو بہت ٹائم لگتا ہے، بندہ مرن دیا میں مدد کا ایسا یقین ہو کہ میں تیسری بار پڑھوں گا تو اللہ کی مدد اتر کے رہے گی، میں 5ویں بار پڑھوں گا تو اللہ کی مدد اتر کے رہے گی، میں 7ویں بار پڑھوں گا تو اللہ کی مدد اتر کے رہے گی. کسی کا 3 پہ یقین، کسی کا 5 پہ یقین، کسی کا 7 پہ یقین، کسی کا 11 پہ یقین، کسی کا 21 پہ یقین. جو اللہ والو آپ کا یقین بنتا جائے گا پھر ایک بار پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا. اب کہانی سمجھ آ گئی ساری، کھیڑ ہے سارا یقین کا. تو 70 اس لیے بتایا گیا ہے کہ کثرت کا عدد ہے، کہ کثرت کے ساتھ پڑھو گے. جب اللہ کی مدد کو بار بار اترتا ہوا دیکھو گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تمہارا یقین بنتا جائے گا. پھر ایک دن یقین اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایسا بنا دے گا، کوئی تکلیف پریشانی آئی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب آپ ایک بار پڑھ لو گے قلب کو ایسا سکون مل جائے گا کہ اب کوئی پریشانی نہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے حق میں ہو رہا ہے. بظاہر بے شک نقصان ہو رہا ہے، بظاہر کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. نہیں میرا اللہ میرا نقصان کر دے. ماں میرا نقصان کر کے راضی نہیں، میرا باپ میرا نقصان کر کے راضی نہیں ہے، تو میرا اللہ میرا نقصان کر دے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، مشیت الہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ میرا کوئی فائدہ سوچ رہا ہے، اللہ کوئی میرا فائدہ سوچ رہا ہے، وہ مجھے پار لگانا چاہتا ہے، مجھے آگے بڑھانا چاہتا ہے. تیسرا کلمہ پڑھو، 70 بار پڑھا، پریشانی نہیں ٹلی، تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر 70 بار پڑھو. پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ ابھی مریض ٹھیک نہیں ہوا، مریض کی حالت ایسی ہے، یا تھانہ کچہری عدالت میں آپ کھڑے ہیں، اندر جج نے فیصلہ سنانا ہے، ابھی وقت ہے، 70 بار پڑھ لیا، وقفہ دے کے دوبارہ درود پاک پڑھو، پھر 70 بار پڑھو، پھر تیسری بار وقفہ دے کے دوبارہ 70 بار پڑھو. اللہ والو یہ 3 نصاب کسی بھی کام کے لیے تیسرے کلمے کے کلمہ تمجید کے کر لو گے پریشانی نہیں رہے گی. اللہ اس زحمت سے رحمت نکال کے دکھائے گا. کیوں؟ حضرت دانیال عزیز سلام اللہ علیہ کا قول ہے، جب آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا بھوکے شیروں کے ساتھ 5 دن کے لیے، اللہ کے نبی کو کہاں ڈالا گیا؟ کنویں کے اندر. اب ساتھ 2 بھوکے شیر ہیں، انہوں نے پہلے کھایا نہیں ہے، اور اندر کیا ہے؟ انسان ہے، اللہ کے نبی ہیں. جب 5 دن کے بعد کنواں کھولا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ قیدی کو. تو حضرت دانیال عزیز سلام اللہ علیہ بالکل صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو بادشاہ کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اب وہ نبی کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہا ہے، بچ تو آپ گئے ہیں پر یہ تو بتا دیں کہ بچے کیسے ہیں، یعنی بچنے کا کلیہ تو بتا دیں کہ بچ کیسے گئے ہیں. تو اللہ والو آپ نے، اللہ کے نبی نے تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا یہ کلیہ ہے، میرے رب کا یہ قانون ہے، میرے رب کی یہ سنت ہے، جو اس کی پاکی بیان کرنے پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے. تو اللہ والو مختصر یہ ہے، گھر میں پریشانی ہو، دفتر میں پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، بیماری سستی ہو، جادو ٹونا ہو، نظر بد ہو، گھر میں بچے لڑ رہے ہیں یا بچے روتے ہیں، چڑچڑا پن ہے، اس طرح میاں بیوی کے اندر کوئی ناراضگی یا آپس میں معاملہ جو ہے وہ خراب ہے، یا شریکے کے اندر خاندان کے اندر لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تھانہ کچہری کا مسئلہ ہے، یا جادوگر یعنی آپ کے جو دشمن ہیں وہ بار بار آپ پہ جادو کرتے ہیں. نہیں کسی کا تصور نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کا سوچنا نہیں ہے. سوچنا ہے تو کیا سوچنا ہے کہ فقیر نے جو بتایا ہے میں نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اپنا خون نہیں جلانا کہ انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمارے پہ جادو کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا. نہیں تم تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ. اب کیا ہوگا؟ یا تو رب ان کو ہدایت دے دے گا جو تیرے دشمن جو تیرا برا چاہ رہے ہیں، نہیں تو تیری آنکھوں کے سامنے یہ 2 دھاری تلوار ہے. ابھی فقیر نے یہ بتایا ہے، اللہ چیر کے رکھ دے گا. اللہ تیرے دشمنوں کو چیر کے رکھ دے گا، ان کی نسلیں برباد کر کے تجھے دکھائے گا کہ تیسرے کلمے کے اندر کتنی طاقت ہے. تیرا تویزوں کے اوپر یقین بن گیا، کڑیوں پہ یقین بن گیا، مونگی اور مسور کی دال قبرستان میں ڈالنے پہ یقین بن گیا.
اللہ نے ہونڈا سیوک خوبصورت گاڑی دی، اس کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھنے پہ یقین بن گیا، تیرا یقین نہ بنا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا جس نے صرف اتنا پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھا، اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ اور جس نے اتنا پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 4000 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، 4000 اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اور 4000 اللہ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو 70 بار پڑھے، پھر 70 بار پڑھے، پھر 70 بار پڑھے، تو 221 بار۔ کوئی ہے کیلکولیٹر؟ ہے کوئی کیلکولیٹر؟ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کے لیے تیرے لیے استغفار کرتا رہے گا، تیرے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ آپ ترستے ہو حضرت صاحب دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، نگاہ کرم کر دیں، تو یہ دعائی تو کر رہا ہوں، نگاہ کرم ہی تو کر رہا ہوں، اب نیند چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ بولو جو دے رہا ہوں وہ لو، کوئی زندگی کی پتہ نہیں کسی کا کہ زندگی وفا کر دی کہ نہیں کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے شبان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ٹوٹ گئے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، واللہ عالم اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ہر گھڑی کو، ہر آنے والے لمحے کو قیمتی بناؤ، جو موجودہ ہے اسے بھی قیمتی بناؤ، جو آ رہا ہے اسے بھی قیمتی بناؤ۔ اور دوسرا میں نے کیا عرض کی کہ اللہ سے فیصلے اپنے نہیں کروانے، نسلوں کے کروانے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھے اور نوکری لے کے فارغ، کڑی اور چھوکری لے کے فارغ، یا لڑکی کی شادی کر کے فارغ، یا کاروبار کر کے فارغ، نہیں، یہ تو رب کی رحمت کی چھینٹیں ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ والوں میرے پاس ہزاروں لوگ ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں نہیں اربوں دیا ہوا ہے، لیکن ان کے گھر میں سکھ نہیں ہے، ان کے گھر میں دین نہیں ہے، ان کے گھر میں نماز نہیں ہے، ان کے گھر میں رونا دھونا نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ آنسو ان کی نسلوں کو بھی نصیب نہیں ہونے۔ جس روش میں وہ چل رہے ہیں اللہ نے ان کا دل بھی پتھر کر دیا ہے، ان کی آنکھیں بھی پتھر کر دی ہیں۔ جو رونے والی آنکھ ہے وہ اسے ملتی ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، رونے والا دل اسے ملتا ہے جس سے کملی والا پیار کرتا ہے، جس کے دل میں درد مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کا دل کملی والے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اس کا دل روتا ہے۔ تو اللہ رونے والا دل بھی عطا کرے گا اور اللہ رونے والی آنکھیں بھی عطا کرے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا کریں؟ روزانہ 7 بار صبح و شام پڑھتے رہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس سے سوکھا کام بھی ہے، 7 بار۔ یہ عمل آپ کے، یہ 2 دھاری تلوار، یہ میزائل، ایٹامک میزائل، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ پھر یہ چلا نہیں ہے تو اڑا نہیں ہے سب کچھ، شیطانیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس عمل کو کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ میں رکھیں، 7 بار صبح شام پڑھتے رہے۔ جب میں نے بتایا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کریں؟ پہلے 70 بار، پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر 70 بار، پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر 70 بار۔ لیکن اپنے ایمان کو میں نے کیا کہاں لے کے آنا ہے؟ اتنا ایمان بنانا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے تو انواع کرنی ہے، ٹوٹ کے کرنی ہے، ایسی محبت کرنی ہے۔ اے اللہ، جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے وہ تو ایک آہ پہ تیرے فیصلے ہو جاتے ہیں، تو میں تیری پاکی بیان کروں 70 بار کروں؟ تو اب کسی مظلوم کی آہ اس سے نکلتی ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، تیرا عرش ہل جاتا ہے، تیری مدد کا نظام اتر آتا ہے۔ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کروں، کیا اس کی آہ سے یہ کمتر ہے؟ تو ایسا اپنا یقین ایمان بنانا، نانا پیر صاحب نہیں، 70 بار نہیں، پھر دوبارہ 70 بار نہیں، پھر دوبارہ 70 بار، 210 بار نہیں۔ میں اپنا ایمان کملی والے کے زلفوں کے صدقے اس مقام پہ لے کر آؤں گا، اس تسبیح کے صدقے، کہ میں ایک بار پڑھوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا نظام، اللہ کا عرش ہل جائے، اللہ آوازیں دے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب حاضر ہے، تیرا رب حاضر ہے۔ ایسا ایمان بنانا ہے۔ تو اس ایسا ایمان بنانے کے لیے کیا ہوگا کہ اس کلمے کو کھلا ورد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس ہتھیار کو اس دن استعمال کر رہا جس نے مصیبت آ گئی، کسی دوست کے پاس چلے جائیں
جس کو کبھی فون بھی نہ کیا ہو یا فون اٹھایا بھی نہ ہو، تو کوئی قرضے کی ضرورت پڑ جائے، پھر قرضہ لینے چلے جائیں تو بلوچ صاحب وہ قرضہ دیتا ہے، پھر وہ کہتا نا کہ آج یاد آ گیا. لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ پھر بھی منہ رکھتا ہے، اللہ پھر بھی انکار نہیں کرتا. لیکن ایمان پھر اس درجے پہ نہیں جائے گا کہ ایک بار پڑھے تو اللہ کے عرش کو ہلا دے. اس کے لیے کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، خواتین ہیں تو پاکی ناپاکی کی ایام کی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اس کلمے کا ورد کیا اللہ اس کو 3 نور عطا فرمائے گا. کتنے نور؟ 3. پہلا نور نور ہدایت اللہ اسے عطا فرمائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی مشرک نہیں ہوگا، کبھی وہ شرک نہیں کرے گا، کبھی وہ عاملین کے پیروں پہ، درباروں پہ، درگاہوں پہ جا کے سجدے نہیں کرے گا. اس پہ مصیبت آئے گی تو وہ اپنے تکیے پہ سر رکھ کے روئے گا، کبھی تکیہ منہ پہ رکھ کے روئے گا کہ مجھے روتا بھی کوئی نہ دیکھے، دیکھے تو صرف عرش والا دیکھے جس کے سامنے رو رہا ہو. تو اللہ بولو جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، کبھی میرے پاس آ کے روئیں گے، کبھی واٹس ایپ کر کے روئیں گے، کبھی میسج کر کے روئیں گے، کبھی ماں کے سامنے روئیں گے، کبھی عامل کے سامنے روئیں گے، کبھی پیر کے سامنے روئیں گے. تو جس آنکھ کو رب کے سامنے رونا آ جاتا ہے، اللہ اتنی محبت کرنے والا اور اللہ اتنی غیرت والا ہے، اللہ کہتا ہے جو آنکھیں میری محبت میں روتی ہیں، میرے خوف سے روتی ہیں، میری خشیت سے روتی ہیں، ان روتی آنکھوں کو کوئی اور دیکھ لے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. آپ جس سے محبت کریں، میں آپ کا پیر بھی ہوں، آپ اپنی محبوبہ کو مجھے دکھاؤ گے؟ آپ کی غیرت کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے جو آنکھیں مجھے محبت کریں، جو میری محبت میں روئیں، جو گریا کریں، جن کے نیل بہیں، ان آنکھوں کو کوئی اور دیکھ لے. نہیں بندے، تو رو، رونا تیرا کام ہے، چپ کرانا میرا کرام ہے. تو میں تجھے لوری دوں گا، میں تجھے لوری دوں گا، میں تجھے لوری دوں گا، میں تجھے عرشوں سے آوازیں دوں گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. تو روتا جا، میں کہتا جاؤں گا اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. تو رو رہے، بول تو صحیح، تجھے چاہیے کیا؟ تو روتا جا رہا ہے، تو روتا جا رہا ہے. اللہ والوں کبھی تصور کرو جب ہم بچپن میں روٹھ جاتے تھے ماں سے، اب ہم روئے جا رہے ہیں تو ماں پیار کیے جا رہی ہے، اچھا کھا لینا، اچھا پی لینا، اچھا بس کرنا، اچھا دوبارہ نہیں ماروں گی، اچھا دوبارہ نہیں ڈانٹوں گی، اچھا چلو مجھے معاف کر دے، اب تو بس کر، نہ رو نہ رو. اللہ والوں کبھی تصور تو کرو، ماں اس طرح لوریاں دیتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہم نے پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھ لیا، پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. صرف جی اللہ پکڑے گا جہنم میں ڈال دے گا، اللہ پکڑے گا تو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ بولو ہماری یہی جہنم ہے، یہ جنت ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہی سب کچھ ہے. یہ جو ہمارے اوپر حالات ہیں یہ جہنم سے کم ہے. ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا. تو آج ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کر کے جانا، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. تو اللہ والو یہ جو آپ کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں رو رو کے، ان کی قیمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ یہ آنکھیں کسی اور کو نہ دیکھے اور کوئی ان آنکھوں کو نہ دیکھے. کیوں؟ یہ تنہائی میں جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یہ کمرے میں تنہا ہوتا ہے تو یہ منہ پہ سلامہ رکھ کے رو رہا ہوتا ہے. کاروبار کے لیے رونے والے بڑے ہیں، بیویوں کے لیے رونے والے بڑے ہیں، اولادوں کے لیے رونے والے بڑے ہیں، محبوبہ کی یاد میں رونے والے بڑے ہیں. جس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، وہ رونے والے بڑے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کے سونے والے بڑے ہیں. لیکن اللہ کی محبت میں رونے والا نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا. امت بانج ہو گئی ہے، امت بانج ہو گئی ہے. اللہ بولو ایک آنکھ بھی، ایک بندہ بھی رات کو اٹھ کے رونے والا جس علاقے میں ہوگا اس علاقے میں عذاب نہیں آ سکتا، عذاب نہیں آ سکتا. ان آنسوں کی اتنی قیمت ہے. اور یہ آنسو کب آئیں گے؟ جب دل صاف ہوگا. اور دل کیسے صاف ہوگا؟ جب اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو پہلا نور کیا ملے گا؟ نور ہدایت. مشرک نہیں ہوگے، کوئی آپ سے شرکیہ کام نہیں ہوگا، کوئی گمراہی والا کام نہیں ہوگا. اللہ یوں ایسے سیدھا چلائے گا جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے صراط مستقیم پہ. اور دوسرا انعام
کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت نور کفایت عطا فرمائے گا. نور کفایت ایسا اللہ تیرے لیے سارے کاموں کے لیے کافی شافی معافی ہو جائے گا کہ تجھے کسی کی حاجت نہیں رہے گی, کسی کی حاجت نہیں رہے گی. تیرے ہر کام کی کفالت اللہ کا ذمہ, ہر کام اللہ کا ذمہ, ہر کام اللہ کا ذمہ. بیٹیوں کا رشتہ آنا ہے تو اللہ کروائے گا, کاروبار ہے اللہ کروائے گا, نوکری لگنی ہے تو اللہ کروائے گا, بیماری آ گئی ہے تو اللہ کروائے گا. عزت ہے, ذلت ہے, جو بھی نظام اور جو بھی حالات ہیں اچھے برے سب میں کون ہے کفالت کرنے والا؟ اللہ. نور کفایت. پھر کیا ہے تیسرا نور ملے گا, نور عنایت, کہ تیرے پہ عنایات کی بارش ہوگی, عنایات کی بارش ہوگی. جس طرح میم برستا ہے ایسے اللہ تیرے پہ کرم کرتا جائے گا, کرتا جائے گا. لوگ کہیں گے کل تک تو یہ شرابی تھا, کل تک تو یہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, کل تک تو یہ کنگال تھا, کل تک تو یہ بیمار تھا, کل تک تو یہ اجڑے ہوئے تھے, کل تک تو یہ بے نمازی تھا, کل تک تو یہ ایسے تھا, کل تک تو ویسے تھا. پھر ان کو پتا چلے گا نہیں نہیں کل تک تھا آج تک نہیں. کل اور آج کے درمیان یہ شافی کے در پہ چلا گیا ہے اور شافی نے اسے رب سے جوڑ دیا کملی والے کے صدقے. اب میرا تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا ہے. کیوں؟ میں نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے, انہوں نے مجھے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب میری کفالت کرنے والا میرا کفیل کون ہے؟ اللہ. اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے. حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے الیس اللہ بکاف عبد, اے بندے بتا کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر سورۃ توبہ میں اللہ لے کر آتا ہے فقل, کہو حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ الحسیب, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. سارے کاموں کی کفایت کرنے والا میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. میں نے کسی کے در پہ جا کے جھولی نہیں بھلانی, نہیں نہیں. جب رات کو میری ماں سو جائے گی, میرے بچے سو جائیں گے, میری بیوی سو جائے گی, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا, بس اللہ دیکھ رہا ہوگا. پھر میں جھولی پھیلا کے سارے گلے شکوے کروں گا, ساری ناراضگیاں اس کو بتاؤں گا, پھر میں روٹ کے بھی اس کو دکھاؤں گا. کبھی وہ مجھے منائے گا, کبھی میں اسے مناؤں گا. اللہ سے ایسا تعلق جوڑنا ہے, ایسا. اور یہ تعلق اولیاء اللہ جوڑتے ہیں, یہ تعلق اولیاء اللہ کے در کی خیرات ہے, یہاں سے ملتا ہے. یہ علماء سے نہیں ملے گا, یہ کتابوں سے نہیں ملے گا. یہ ملے گا تو اولیاء اللہ کے در سے ملے گا, اور اولیاء اللہ کے در سے جو ذکر ملے گا وہ ملے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے. جیسے میں نے آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نظر سے, تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات نے بھی ایسے ہی اب اس عمل کو آگے پہنچانا ہے, لوگوں کا ایمان بنانا ہے, امت کو اس بھنور سے نکالنا ہے. دکھی لوگ ہیں ان تک یہ پیغام شافی کا پہنچانا ہے, اللہ کے ہو جو بس, جو اللہ کا ہو گیا اسے کوئی ڈر نہیں ہے. جس نے اللہ کو پا لیا اب وہ کوئی کچھ کھو نہیں سکتا, اور جس نے اللہ کو کھو دیا وہ کوئی پا نہیں سکتا. یہ کلیہ ہے, یہ اصول ہے. تو کوئی ایمرجنسی, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف زندگی کا ایک حصہ ہے. آج ہے تو کیا کر رہے ہیں 70 بار اول واخر درود پاک, 3 بار 5 بار 7 بار 70 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر وقفہ دے کے پھر 70 بار, پھر 3 نصاب. اللہ والوں کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالا ہے وہ کام نہیں ہو رہا, بس پھر ذرا غیرت میں آ جاؤ, کام نہیں ہوتا اللہ پھر ہوں میں کروا کے دکھاؤں گا. ایسی غیرت پیدا کرو جس طرح آپ ماں بہن کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی بری نظر سے دیکھ کے آپ کا خون کھول جاتا ہے. جادوگر کہتا ہے کام نہیں ہوگا, شریکہ کہتا ہے کام نہیں ہوگا. کیوں کام نہیں ہوگا؟ میں غلام ہوں حضور کے غلام کے در کا, تو میرا کام نہ ہو بس مصلی بچھاؤ, سجدے میں جاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ. اے اللہ شریکوں نے تانا دیا ہے, غیر اللہ نے تانا دیا ہے, کام نہیں ہونا. اب میں نے سر تب اٹھانا ہے کہ مجھے بعد میں پتا چلے, انہیں پہلے پتا چل جائے کہ کام ہو گیا ہے. مجھے بعد میں بتانا, میرے شریکوں کو میرے دشمنوں کو پہلے بتا کہ کام ہو گیا ہے. اللہ بولو ایسا ایمان, ایسا یقین اپنے رب کو بنانا. تو 3 نصاب نہیں پڑھو گے انشاءاللہ العزیز کم تھی ویسی. اور میں نے کیا کہا, پھر اس ایمان کو بڑھاتے جانا, بڑھاتے جانا. کس پہ لے کر آنا؟ ہم ایک بار پڑھے تو کام ہو جائے,
ایک بار، بس ایک بار ہم تیسرا کلمہ پڑھ کے کسی نافرمان کے اوپر پھونک دیں، اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ہم ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کے جادو کے مریض کے اوپر پھونک دیں، جادو ٹوٹ جائے۔ ہم ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کے نظر بد کے مریض کے اوپر پھونک دیں، جادو نظر ٹوٹ جائے۔ ہم ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کے جو ہسپتال کے اندر یا گھروں میں لا علاج مریض بیٹھے ہیں، پڑے ہیں، موت مانگ رہے ہیں، ایک بار ہم سر سے پاؤں کی طرف پھونک دیں، اللہ شفا دے دے۔ ایسی نورانیت اور طاقت اور ایسا فیضان اس سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے کیا عرض کیا ہے کہ اس کو 7 بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہے، اور جب بھی وقت ملے، وضو ہے نہیں ہے، پاکی ہے ناپاکی ہے، عورتوں کے ایام ہے نہیں، تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہو۔ اور پہلے سے میں نے بات کیا کہی تھی کہ یہ وہ کلمہ ہے، وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے سوائے درود پاک کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ یہ سب ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ کملی والے کے در سے، تو وہ تو اس کے احسانات کو سامنے رکھ کے پڑھا جاتا ہے نا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ درود پاک پڑھیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر اذکار اوراد و وظائف ہیں سب بند کر کے الماری میں رکھ دو، یہ شافی کا کلیہ آزماؤ، ساری دنیا سے اللہ تجھے بے نیاز کر دے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں، انہیں بھی اجازت۔